السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی فی الکتاب المجید: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال اللہ تعالی: فاذكروا الله كما علمكم الله ما لم تكونوا تعلمون۔ وقال الله تعالى في موضع آخر: فاذكروا الله كما هداكم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم۔ محترم سامعین، آج ہمارا عنوان ہے شب قدر میں اجتماعی شب بیداری، تقریر یا صرف عبادات۔ آج سے تقریباً 10 یا 15 سال پہلے یا 12-15 سال پہلے کی بات ہے کہ بمبئی میں اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اچانک ماہ رمضان میں طاق راتوں میں علماء کی مجالس اور علماء کی خطابات کا سلسلہ جو ہے تراویح کے بعد شروع کیا گیا، اور 20-25 سال پہلے اس کا وجود بھی نہیں تھا، لیکن بعد میں اس کا آغاز کیا گیا۔ تو اسی زمانے میں جب یہ میں نے پہلی بار جب دیکھا کہ قدر کی طاق راتوں میں علماء کے ناموں کو پہلے سے مشتہر کر دیا جانے لگا اور ان کے نام تک مشتہر ہونے شروع ہو گئے، اور بورڈز میں ان کے ناموں کا اعلان بھی لکھا جانے لگا۔ اس کے بعد ان کی علماء کی آمد کے بعد کچھ ایسی چیزیں بھی اس میں شامل ہونے لگیں جن کا شامل ہونا کسی چیز کے ایجاد ہونے کے بعد بھی ناگزیر ہے، لازم ہے۔ تو دل اس پر مطمئن نہ ہوا، اور یہ امر جو ہے اور یہ معاملہ جو ہے مجھے بدعت محسوس ہوا، بدعت معلوم پڑا۔ اور میں نے اسی دن جب یہ پہلی بار کسی مقام پر اس کا آغاز ہوا جہاں میں موجود تھا، ایک بڑی مسجد میں، تو اس دن بھی میں نے اختلاف کیا۔ لیکن دن بدن مساجد میں اس سلسلے میں ارتقاء ہوتا رہا، حتیٰ کہ جن مساجد میں ان محافل کا اہتمام نہیں تھا وہاں پر بھی اس کا آغاز ہو گیا۔ بمبئی کے متعدد علماء نے اس پر حیرت کا اظہار کیا، اور اکثر نے خود مجھ سے براہ راست اس پر نقد کیا اور کہا کہ اس کے پہلے تو یہ نہیں تھا، بلکہ مجھ سے یہ بھی کہا کہ میں اس پر کچھ لکھوں یا کچھ خطاب کروں۔ تو اس دور میں نے ایک کتاب جو ہے تحریر کی، جس کا یہی نام تھا جو آج میرا عنوان ہے، کہ شب قدر میں اجتماعی شب بیداری، تقریریں یا صرف عبادات۔ یہ کتابچہ ہے، 30-32 پیج کا کتابچہ ہے۔ اس میں میں نے سعودی عرب کا جو فتویٰ ہے اللجنۃ الدائمہ، شیخ ابن باز علیہ الرحمہ کے زیر نظم جو ہے یہ شائع ہوا ہے، اور آپ کی ہی کاوشوں سے یہ وجود میں آیا ہے۔ اس میں موصوف نے اس تعلق سے ایک فتویٰ دیا ہے جو عنقریب انشاءاللہ ہم پڑھنے والے ہیں۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں اہل حدیث کو یہ شرف عظیم عطا فرمایا ہے کہ وہ رد بدعت میں اور تردید شرک میں جو ہیں پیش رہتے ہیں، اور ساری دنیا میں توحید کی اقامت اور رد شرک و بدعت میں سب سے آگے ہیں۔
کوئی بھی طائفہ، کوئی بھی جماعت تردید بدعت و تردید شرک میں اور اقامت توحید میں اور اقامت دین میں سلفیوں سے سبقت نہیں لے جا سکی ہے، اور حکومت سعودیہ نے تو اس میں تقدم زمانی حاصل کیا ہے۔ اسلامی نظام کی اقامت کے بعد دنیا سے شرک اور بدعت کا خاتمہ کرنے کی ذمہ داری حکومت عربیہ نے اپنے سر لی، اور اس کے بعد ساری دنیا میں توحید کی اقامت کے لیے علماء نے پوری قد و کاوش کی اور بڑی بڑی کتابیں تصنیف کیں، اور علماء کا ایک سیلاب سا امڈ آیا، اور پھر اس کے اثرات ساری دنیا میں دیکھے گئے۔ یہ طائفہ اہل حدیث شرک اور بدعت سے اسی لیے محفوظ ہے کہ اگر کسی شخص نے یا کسی جماعت نے یا کسی تنظیم نے بربنائے غفلت یا تجاہل و تغافل کی بنیاد پر دھوکے سے یا غفلت میں کسی امر کو جائز قرار دے دیا یا کسی بدعت کا آغاز اس کے ذریعے ہو گیا، تو دوسرا بھائی جو ہے اسے معاف نہیں کرتا ہے بلکہ داروگیر کرتا ہے، اور اس سلسلے میں پہلے آگاہ کرتا ہے اور بحث و مباحثہ کرتا ہے، حجت تمام کرتا ہے، اور حجت تمام ہونے کے باوجود بھی اگر وہ بات تسلیم نہیں کی جاتی تو اس کی تردید کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے کہ احقاق حق و ابطال باطل کے لیے میں ہمیشہ کمر ہمت چست کیے رہتا ہوں، اور جب جب کبھی کسی منہجی غلطی کا ارتکاب کہیں ہوا تو خالصتاً لوجہ اللہ، خالص اللہ کے لیے اور دین کی اقامت کے لیے، احقاق حق کے لیے و ابطال باطل کے لیے و تردید شرک و بدعت کے لیے میں نے پیش قدمی کی ہے، اور اس میں کبھی میں نے تساہل سے کام نہیں لیا اور نہ تغافل سے کام لیا۔ اس کتاب کی اشاعت کے پہلے میرے چند احباب نے، چند علماء نے مجھ سے کہا کہ اس کو بعد میں شائع کیا جائے یا کچھ مشورہ کر لیا جائے، لیکن بہرحال اس سلسلے میں میرا مطالعہ تھا، تو آج میں اس امر پر خطاب کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو تم پر مکمل کر دیا ہے، اور اپنی تمام نعمتیں، تمام خیرات کو مکمل کر دیا ہے، نازل کر دیا ہے، اور آپ کے دین سے راضی ہو گیا۔ یہ سربدی آیت کریمہ، یہ کائناتی اور آفاقی حقائق کا اعلان کرنے والی آیت شریفہ، جس نے اسلام کی تکمیل کا اعلان کر دیا اور اللہ سے اللہ کی رضامندی کو اس کے ساتھ مختص و شامل کر دیا۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ والرضوان نے فرمایا کہ جو دین میں نئی بدعت ایجاد کرتا ہے، جو دین کی تکمیل کے بعد بھی دین میں کسی بدعت کو ایجاد کرتا ہے، کسی نئے کام کو ایجاد کرتا ہے، وہ گویا اس امر کا مدعی ہے، گویا وہ اس امر کو مان رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے دین کے نفاذ میں یا دین کے بیان کرنے میں خیانت سے کام لیا ہے، یعنی دین کو مکمل طور سے بیان نہیں کیا ہے، اسی لیے اس نے اپنی بدعت کو ایجاد کیا ہے۔ تو سن لو، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، امام مالک فرماتے ہیں، اور آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو تم پر مکمل کر دیا ہے اور اپنی تمام نعمتیں تم پر پوری کر دی اور دین سے راضی اور خوش ہو گیا۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ دین میں بدعت کو ایجاد کرنے والا، دین میں نئے کام کو انٹروڈیوس کرنے والا، داخل کرنے والا، شامل کرنے والا، گویا کہ اس بات کا مدعی ہے کہ نبی نے خیانت سے کام لیا ہے، نزول وحی الہی کے بعد میں کتمان حق سے کام لیا ہے، حق پوشی سے کام لیا ہے۔ اسی لیے
مدعی نے یا بدعت نکالنے والے نے اس کی تکمیل کی ہے. نبی نے وہ کام چھوڑ دیا تھا، نبی نے بے ایمانی کی تھی، نبی نے خیانت سے کام لیا تھا، لہذا یہ بدعت کا ایجاد کرنے والا اب دین کو مکمل کر رہا ہے. جس امر کا حکم اللہ کے رسول نے نہیں دیا، اللہ نے قرآن عظیم کی آیات میں نہیں دیا، اور جس اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی آپ وہ پہنچا دیجئے، اس امر کی تبلیغ فرمائیے جو اللہ نے آسمان سے آپ کے سینہ مقدس پر نازل کیا ہے. یعنی اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے نبی کو مخاطب کر کے صاف صاف کہا کہ اے نبی آپ امت کے سامنے وہ پہنچائیے جو اللہ نے آسمان سے آپ کے سینے پر نازل کیا ہے. اور آسمان سے کیا نازل ہوا ہے؟ آسمان سے قرآن عظیم کی آیات بینات نازل ہوئی ہیں. آسمان سے نبی کے سینے پر وحی الہی کی بنیاد پر احادیث کا ورود ہوا ہے. نبی کریم جو بولیں، جو فرمائیں، وہ بھی کلام اللہ ہے. قرآن عظیم جو ہے وحی متلو ہے، اور اللہ کے رسول کی حدیث وحی غیر متلو ہے. اس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، اور قرآن عظیم کی تلاوت جو ہے عبادات میں کی جاتی ہے. تو حیرت ہے کہ ساری دنیا میں اہل حدیث کا تخصص ہے کہ وہ کبھی بھی دنیا میں بدعت کو ایجاد نہیں کرتا ہے، اور اگر اس سے غلطی ہو جائے، اس غلطی کا ارتکاب ہو جائے تو دوسرے لوگ اس کو معاف نہیں کرتے ہیں، دوسرا بھائی جو ہے اس کی تردید کر دیا کرتا ہے. اسی لیے یہ مسلک، یہ جماعت، یہ طائفہ شرک اور بدعت سے مکمل طور پر پاک و صاف ہے. سن 76 77 78 کے بعد جب میں سلفی ہوا، اس کے 3-4 سال کے بعد میں کلیان سے اپنے گاؤں جایا کرتا تھا. تو وہاں پر یو پی کی ضلع باندہ میں، قصبہ باندہ جو ہے، جو اب ضلع بن چکا ہے، یہاں پر مولانا محمد صدیق صاحب جو تبلیغی جماعت کے ایک عظیم مبلغ تھے، اور یہاں پر علماء دیوبند کا ایک عظیم مدرسہ قائم ہے، موصوف اس کے ناظم ہیں، اس کے بانی ہیں. یہ تلسی ایکسپریس جو چلتی ہے بمبئی سے الہ آباد تک، تلسی، یہ موصوف کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ باندہ چلیے، آج وہاں پر ماہ رمضان میں، شب قدر میں، طاق راتوں میں محمد صدیق صاحب کے مریدین آتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں، اور وہاں پر آخری عشرے پہ قیام کرتے ہیں. وہاں پر پند و نصیحت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ان کی طریقت بھری اور متصوفانہ تقاریر کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اور ماہ رمضان کی برکتوں کو بیان کیا جاتا ہے. اور رات بھر جو ہے جشن کا ماحول رہتا ہے، رات بھر کھانا پینا چلتا رہتا ہے، اور شیخ محمد صدیق صاحب کے خطابات کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ایک روشنی کا انتظام ہوتا ہے، ساری رات جو ہے روشن رہتی ہے، اور میلے جیسا معلوم ہوتا ہے. میں نے فوراً اسی وقت انکار کر دیا تھا. یہ سن 76 77 کی بات ہے. میں نیا اہل حدیث ہوا تھا، لیکن اللہ نے فکر میں اتنی مضبوطی عطا فرما دی تھی. میں نے کہا کہ یہ محفل جو ہے کسی طرح جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول سے یہ ثابت نہیں ہے کہ ماہ رمضان کی طاق راتوں میں کوئی مرشد اپنے مریدین کو دعوت دے، اور وہاں پر ایک بڑا تمبو قائم کیا جائے، اور رات بھر محفل ہو، کھانے پینے کا نظم ہو، اور طاق راتوں میں خطابات ہوں. اور طاق راتوں ہی میں نہیں بلکہ پورے آخری کے عشرے میں جو ہے محافل کا انتظام ہو، کھانے پینے کا نظم ہو، اور وہاں پر علماء اور صوفیہ کے تقاریر ہوں. یہ سننے اور دیکھنے سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ بدعت ہے. لہذا میں نے انکار کر دیا، اور میں نے کہا آپ مجھے لے چلیے، میں شرکت کے لیے نہیں جاؤں گا، البتہ شیخ محمد صدیق صاحب سے اس سلسلے میں گفتگو کروں گا کہ یہ کس دلیل سے ہے. اس زمانے میں نے اس کا انکار کر دیا تھا. پھر یہاں کلیان میں جب میں آیا تو یہاں پر جب ماہ رمضان میں طاق راتوں کے اندر میں جب ان محافل کا نظم قائم کیا گیا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. اور اورنگ آباد میں خبر لگی کہ وہاں پر تو کوئی سلفی ہیں
کوئی صاحب ہے پتہ نہیں، فیض صدیقی ایڈوکیٹ ہیں یا کون ہیں، فیض صدیقی نام ہے، ایڈوکیٹ فیض جو ہیں وہ کرتے ہیں یا کوئی اور کرتا ہے. بہرحال پورے ماہ رمضان میں منڈپ لگا رہتا ہے اور ساری رات وہاں پر دروس کا نظم کیا جاتا ہے. یہ ایک غلو جو ہے میں نے سنا اورنگ آباد میں جو ہو رہا تھا. اس کے علاوہ بمبئی کے بعض مقامات پر اور پونا کی بھی خبر تھی کہ وہاں پر بھی اس کا نظم کیا جاتا ہے. تو مجھے بہت تعجب ہوا. میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ دیکھیے ہم نے اس بدعت کا یہاں آغاز کر دیا ہے، اس عمل کا آغاز کر دیا ہے نیک نیتی کی بنیاد پر، خلوص کی بنیاد پر، تبلیغ دین کے نقطۂ نگاہ سے ہم نے اس کو جائز مان کر کے اور حصول برکات اور حصول خیرات کے پیش نظر ہم نے اس کا آغاز کیا ہے. یہ مناسب نہیں ہے، کاش اس کو بند کیا جائے. لیکن جن علماء نے اس کو شروع کیا تھا وہ علماء بھی جو ہیں اس میں متشدد نہیں تھے، بلکہ کہتے تھے کہ ہاں بس ایک چھوٹی موٹی محفل ہوتی ہے، اس رات میں جاگنے کے لیے کچھ نصیحت کر دی جاتی ہے تاکہ نصیحت حاصل کرنے کے بعد میں جوش اور ولولہ پیدا ہو جائے اور شب بیداری میں آسانی ہو. میں نے کہا کہ ایسی کچھ عبادات تو اس میں ہے نہیں، نہ ایسے اوراد اور وظائف ہیں اور نہ کچھ نوافل ہیں خصوصی اور نہ خصوصی ذکر و اذکار ہیں سوائے ایک دعا کے. تو ایسی کون سی بات ہے کہ جس کی تربیت کے لیے جو ہے تراویح کے بعد 11 بجے کوئی خطیب وہاں پر آئے اور وہ ایک 15-20 منٹ کی ٹریننگ دے اور ٹریننگ کے بعد جو ہے ولولہ پیدا ہو. اس کے پہلے آنے والے جمعہ میں اور دروس میں صبح کے وقت میں درس قرآن ہوتا ہے، عصر یا مغرب بعد درس حدیث ہوتا ہے، 4 خطبات ہوتے ہیں، رمضان کے پہلے والا خطبہ ہوتا ہے اور پورے سال تک دروس ہوتے ہیں. رمضان کے استقبال میں علماء کرام جو ہیں مسلمانوں کو ماہ رمضان کے احکام و فرامین سے آگاہ کر دیا کرتے ہیں. اور پھر قدر کی تاخیراتوں میں شب قدر میں جو 21ویں 23ویں 25ویں اور 27ویں اور 29 جو راتیں ہیں، ان میں ایسے کچھ مخصوص اعمال تو نہیں، مخصوص اوراد یا اذکار تو نہیں کہ ان کو بیان کرنا پڑے، نہ کچھ ایسی نمازیں ہیں کہ بیان کرنا پڑے، اس کو اس کی ٹریننگ دینا پڑے. پھر بلا وجہ جو ہے اس رات میں جو ہے بالخصوص ذکر و اذکار کی محفل قائم کی جائے. بعض نے کہا کہ اس میں حرج کیا ہے. میں نے کہا یہ بات تو اہل بدعت بھی کرتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے، یہ اللہ کا ذکر ہی تو ہے، حصول برکات کے لیے، حصول خیرات کے لیے اس میں حرج کیا ہے. تو ہم نے کہا تمام اہل بدعت جو ہیں اس قسم کی ذکر کی محفلوں کا آغاز کر کے یہی دلیل پیش کرتے ہیں، اس میں حرج ہی کیا ہے. تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے اور علماء کا فتویٰ ہے اس بات پر. میں عام طور سے فقہی مسائل کو بیان نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ علماء کا حق ہے، اسی لیے میں ان برادرز کے خلاف ہوں جو اپنی تقاریر میں اپنے چینلز کے اندر میں مثل علماء کے سوال جواب کی محفل جو ہے منعقد کرتے ہیں اور عالم بن کر کے فتوے دیا کرتے ہیں. میں اس کا شدت سے مخالف ہوں. فتویٰ دینا اور سوال جواب کی محفلیں اٹینڈ کرنا یا اس کو مینٹین کرنا جو ہے کنڈکٹ کرنا یہ علماء ہی کا کام ہے، لیکن یہ سوال جواب کی محفل نہیں ہے. میں نے اپنے مطالعے کی بنیاد پر جو سمجھا ہے اور جو علماء کی نصیحت سے جو میں نے جانا ہے اس کو میں خلوص نیت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. قرآن عظیم اللہ فرماتا ہے فذکروا اللہ. اس کے پہلے میں ایک بات واضح کر رہا تھا، میں اس کو اسکپ کر گیا. علماء نے فرمایا ہے اور تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ تعبدی امور جو ہیں یعنی امور عبادات، یعنی وہ کام اور وہ امور، وہ معاملات جن کا تعلق عبادات سے ہے، انہیں فقہ کی زبان میں جو ہے تعبدی امور کہا گیا ہے، یعنی عبادت سے متعلق احکام یا مشاغل. تو تعبدی امور میں یعنی عبادت کے میدان میں
یا عبادت کا جو شعبہ ہے یا تعبدی امور کا جو شعبہ ہے وہ توقیفی ہے اور غیر اجتہادی ہے۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ دلیل شرعی کے بغیر نہ اس کو کیا جائے گا، نہ اس میں اضافہ کیا جائے گا اور نہ کمی بیشی کی جائے گی۔ توقیفی امر کا مطلب ہے ایسا امر اور ایسا عمل جس میں توقیف ہو، یعنی دلیل شریعت کی بنیاد پر اس کا انعقاد ہوگا، اس کو عمل میں لایا جائے گا، اس میں اضافہ کرنا اور اس میں کمی کرنا یا اسے چھوڑ دینا جائز نہ ہوگا۔ اور یہ شعبہ جو ہے تعبدی امور کا شعبہ جو ہے یہ غیر اجتہادی ہے، اس میں اجتہاد نہیں کر سکتے ہیں کہ ذکر تو عام دنوں میں جائز ہے، درس حدیث اور علماء کی مجالس تو عام طور سے جائز ہیں، تو آج کی شب میں اگر کوئی عالم جو ہے 11 بجے اپنا خطاب شروع کرتا ہے تو کیا حرج ہے؟ تو یاد رہے سورہ قدر میں اللہ نے اس کو خیر من الف شہر قرار دیا ہے، 1000 مہینوں کی عبادات سے زیادہ وزنی اور بھاری اس کی عبادات ہیں۔ یہ عبادت جو ہے اللہ نے قرآن عظیم کی سورت کے اندر میں ایک باقاعدہ سورۃ القدر جو ہے نازل کی ہے، اور اس میں جو ہے اس شب کو، اس رات کو جو ہے 1000 راتوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ تو یہ تو بالکل منسوس اور مسنون اور معصور عمل ہو گیا، یہ تو تعبدی امور میں کلیدی اور بنیادی حیثیت کا حامل ہو گیا۔ شب قدر کی جو عبادات ہیں اور شب قدر کے ذکر و اذکار، توبہ و استغفار اور اللہ کا ذکر و مناجات، تلاوت کلام پاک اور نوافل تراویح کا اہتمام، اللہ کی محبت میں ڈوب کر اللہ کا ذکر کرنا جو ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں تعبدی امور میں شامل ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن عظیم میں کہا کہ یہ شب جو ہے شب قدر 1000 راتوں سے بہتر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے بارے میں خاص طور سے اہتمام کیا ہے۔ شد معذرہ، نبی کریم جو ہیں ماہ رمضان میں جو ہیں کمر ہمت چست کر لیا کرتے تھے، نئی توانائیوں کے ساتھ، نئی قوت کے ساتھ بیدار ہوتے اور اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے، اپنی بیویوں کو جگاتے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہیں اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو جگاتے، بیدار کرتے اور عبادت کے لیے کمر ہمت چست کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ جو عبادات کا شعبہ جو ہے اسلام میں، عبادات کا جو شعبہ ہے یہ توقیفی ہے، یعنی تعبدی امور میں، عبادت سے متعلق مسائل میں حکم جو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، حکم شرعی کیا ہے۔ اس حکم میں اس مسنون اور معصور اور مستحسن اور محمود عمل میں نہ کسی امر کا اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ کمی بیشی واقع ہو سکتی ہے۔ یہ توقیفی معاملہ ہے، غیر اجتہادی معاملہ ہے، اس میں اجتہاد نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ غالباً سورۃ البقرہ کی جو یہ آیت ہے جو میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کو حکم ہے کہ تم بس تم اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ اللہ نے تم کو سکھایا ہے، جو تم اس کے پہلے نہیں جانتے تھے۔ اللہ اکبر۔ قرآن عظیم کی یہ سورۃ البقرہ کی جو آیت بینہ جو ہے وضاحت کر رہی ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے ہمیں ویسے ہی انجام دینا ہے جیسے کما علمکم اللہ، جیسے اللہ نے تم کو سکھایا ہے۔ قرآن عظیم کی آیت بڑی وضاحت کرتی ہے کہ عبادت کے معاملے میں جو ہے ہمیں اختیار نہیں ہے، اسی لیے اس کو کہا گیا ہے، فقہاء نے فرمایا ہے یہ امر جو ہے غیر اجتہادی ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ اللہ نے تم کو سکھایا ہے۔ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم اس کے پہلے نہیں جانتے تھے۔ معلوم کیا پڑا کہ شعبہ عبادت یعنی تعبدی امور
یا عبادت سے متعلق امور جو ہیں معاملات یہ محتاج ہیں دلیل کے، اور نہ اس میں زیادتی ہوگی اور نہ کمی ہوگی. اور اس کے پہلے صحابہ اور اللہ کے رسول نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ نے سکھا دیا، حکم دیا کہ تم اللہ کا ذکر کرو جیسے اس نے تم کو سکھایا ہے، جو تم نہیں جانتے تھے. اور سورہ بقرہ میں دوسری آیت ہے کہ فاذکروا اللہ کما ہداکم، تم اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے. یعنی ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے تمام مقامات پر اللہ کی ہدایت کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق. قرآن عظیم کی آیات بینات میں جو ہدایات موجود ہیں اللہ کی عبادت سے متعلق، اور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مسنون اور معصور دعائیں جو ہیں ہم کو سکھائی ہیں، وہ منصوص ہیں، معصور ہیں، مسنون ہیں، مستحسن اور محمود ہیں. ہمیں انہی دعاؤں کو پڑھنا پڑے گا جو اللہ کے رسول کے سینے پر اللہ نے وحی الہی کی بنیاد پر نازل فرمائی ہیں. اور اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، اللہ اکبر، تم مناسک حج کے مسائل اور حج کے احکام مجھ سے لو. خذوا عنی مناسککم، تم حج کے مناسک، حج کی تعلیمات مجھ سے حاصل کرو. یعنی اللہ نے اپنے نبی کو حج سے متعلق مسائل جیسے جیسے سکھائے ہیں بالکل ہو بہو منہن ہم کو لینا ہے. حج کے مسائل میں، روزے کے مسائل میں، نماز کے مسائل میں، زکوٰۃ کے مسائل میں، اور دیگر تمام تعبدی امور، عبادت سے متعلق جو معاملات ہیں ان میں ہمیں اللہ کی آیات بینات کا محتاج رہنا پڑے گا، اور نبی کے سینے پر نازل ہونے والی حدیث، کلام اللہ اور حدیث رسول، یہ دو سورسز ہیں جو ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں عبادت کیسے کرنا ہے. ہمیں وہی دعائیں پڑھنا ہے اور وہی انہی احکام پر عمل کرنا ہے جو قرآن عظیم میں اللہ نے ہم کو سکھائے ہیں. تو خذوا عنی مناسککم، تم مجھ سے مناسک جو ہیں، مناسک حج تم مجھ سے لیا کرو. یہ معلوم کیا پڑا کہ حج کا شعبہ بھی غیر اجتہادی ہے، رمضان کے مسائل بھی غیر اجتہادی ہیں. اور صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. نماز کے تمام مسائل، نماز کے تمام فرائض، سنن و واجبات جو ہیں، واجبات اور فرائض ایک ہی بات ہیں. احناف میں جو ہیں واجبات الگ ہیں، فرائض الگ ہیں. لہذا تم صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. تو قرآن عظیم کی آیات اور یہ دو حدیثیں جو ہیں، یہ جو بخاری کی حدیث ہے، یہ بتاتی ہے کہ ہم کو نماز ایسے پڑھنا ہے جیسے اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، اور اللہ کے رسول کو جبرائیل نے سکھایا ہے، اور جبرائیل کو اللہ نے سکھایا ہے. تو ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ تعبدی امور جو ہے، یعنی شعبہ عبادت جو ہے، یہ توقیفی ہے. یہ قرآن عظیم کی دلیل کا اور نبی کریم کی سنت کا محتاج ہے. اس کے بغیر اس میں ہم عمل نہیں کر سکتے، اس کے بغیر نہ اضافہ کر سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں. تو شب قدر جو ہوتی ہے، رمضان کی آخر کی 5 طاق راتیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں جو راتیں آتی ہیں، ان کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مقدس میں اس کی کیا حیثیت تھی. تو ہم جب تاریخ میں جا کر جھانک کر دیکھتے ہیں اور احادیث کو کھنگال کر دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خیر القرون میں، یعنی تمام زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ جو ہے کون سا زمانہ تھا. حدیث بہت مشہور حدیث ہے،
ہم اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارا ویڈیو جو ہے طویل نہ ہونے پائے، کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمام زبانوں میں سب سے اچھا زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر وہ زمانہ جو اس کے بعد کا زمانہ ہے صحابہ کا زمانہ، پھر وہ زمانہ جو اس کے بعد کا ہے یعنی تابعین کے زمانہ، پھر وہ زمانہ جو اس کے بعد ہے یعنی تبع تابعین کے زمانہ۔ اور حافظ ذہبی نے اپنی کتاب میں ایک اور حدیث نقل کی ہے حسن صحت کے ساتھ، پھر وہ زمانہ جو اس کے بعد کا زمانہ ہے یعنی اتباع و تبع تابعین، یعنی تابعین کے بعد تبع تابعین، اور تبع تابعین کے جو شاگرد ہیں وہ اتباع و تبع تابعین ہیں۔ یہ زمانے جو ہیں 300 سال پر محیط ہیں اور منتج ہیں۔ تو خیر القرون میں یعنی نبی کے زمانے میں بھی ماہ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں اللہ کے رسول کے زمانے میں جو خیر القرون کا اول دور تھا، اس میں صحابہ کا یہ طور طریقہ نہیں تھا کہ مساجد میں بھیڑ کی شکل میں جمع ہوں اور جمع ہونے کے بعد میں عوام کی الغار ہو اور بے شمار لوگ موجود ہوں، پوری مسجد جو ہے روشن ہو اور تمام لوگ جو ہیں اجتماعی طور پر جو ہیں نوافل کا اہتمام کرتے ہوں۔ ہاں، وہ عبادات اور وہ محافل جیسے عیدین ہے، دونوں عیدین، نماز جمعہ اور تراویح کی نماز اور نماز صلاۃ پنجگانہ جو ہے 5 نماز، یہ تو منصوص ہیں، یہ مشروع ہیں، تو یہ تو جماعت سے ادا کی جائیں گی مسجد میں۔ لیکن نوافل عبادات نافلہ جو ہیں، جو نفل عبادات ہیں، اور خاص طور سے ماہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں جو ہیں، ان میں اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا بالکل نہیں تھا کہ ساری رات جو ہے بھیڑ لگا کر لوگ جمع ہوں۔ اور وہاں پر خاص طور سے ایک بات جو ہمارا آج کا عنوان ہے، ہمارا عنوان جو ہے نماز کی اقامت نہیں ہے، نوافل کی اقامت وہ تو ہوتی ہے تراویح کی شکل میں، تہجد کی شکل میں، وتر کی شکل میں۔ ہمارا عنوان ہے قدر کی راتوں میں، شب قدر میں جو ہے، جو تراویح کی نماز کے بعد 11 بجے کے بعد جو علماء کی محافل ہوتی ہیں، دروس کی محافل ہوتی ہیں، یہ ہمارا مبحث ہے، یہ مدعا جو ہے زیر بحث ہے۔ تو میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ نبی کریم کے دور مقدس میں جو خیر القرون کا سب سے اولین دور ہے، بھئی خیر القرون جو ہیں 3 زمانے بہتر ہیں، 300 سال 3 صدیاں اس میں شامل ہیں، لیکن نبی کا دور جو ہے اس کا سب سے پہلا دور ہے۔ اور نبی کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ جو ہیں نوافل کے لیے جمع نہیں ہوتے تھے، اور تمام علماء کا اتفاقی فتویٰ ہے کہ نفل عبادات کو گھر میں انجام دینا چاہیے۔ اور بخاری کی جو روایت ہے کہ جب بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ جب رمضان کا یہ جو آخری عشرہ آتا یا جب ماہ رمضان آتا تو نبی کریم جو ہیں کمر ہمت چست کر لیا کرتے عبادت کے لیے، ہم کو جگاتے، سب کو جگاتے، اور پھر گھر میں ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ مساجد میں جا کر وہاں پر بھیڑ لگا کر نوافل کا اہتمام کرنا تو تھا ہی نہیں۔ اس کے علاوہ کم سے کم یہ تو ثابت ہی نہیں ہے کہ لوگ جمع ہو کر کے ایک خطیب کے سامنے بیٹھ کر کے جو ہے 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ خطاب سنتے ہوں، بلکہ صرف عبادات سے مطلب ہے ذکر و اذکار، توبہ و استغفار، ذکر و اذکار، توبہ و استغفار، اور ذکر و مناجات، تلاوت کلام پاک، اور نبی کی مسنون اور معصور دعائیں، اور اللہ کی یاد میں بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرنا، تلاوت کرنا، یہ یا احادیث کا ذکر کرنا یا کسی اچھی کتاب کا مطالعہ کرنا، یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ لیکن ایک خطیب کے سامنے پورے مجمع کا بیٹھ کر کے باقاعدہ ایک خطاب کی شکل دینا اور محفل واعظ کا انعقاد کرنا، یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ ہمارا مسئلہ جو ہے زیر بحث ہے۔ اس سلسلے میں مفتی اعظم سعودی عربیہ جو ہیں شیخ ابن باز سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، ایک سوال کیا گیا، اور یہ فتویٰ جو ہے اللجنۃ الدائمہ جو سعودی عربیہ کا مشہور و معروف جو ہے
فتویٰ ہے، کئی جلدوں میں ہے. تو محمد علی نے رمضان المبارک میں ہونے والی بدعات کے تعلق سے درج ذیل سوالات کیے. سوال کیا تھے؟ کیا شب قدر میں تقاریر کرنا جائز ہیں؟ یہ شیخ ابن باز سے سوال کیا گیا. محمد علی نامی شخص نے سوال کیا. شب قدر کی مجالس کے لیے چندہ جمع کرنا کیسا ہے؟ کیا ان تقاریر میں سامعین کے لیے چائے دینا جائز ہے؟ کیا ان مقررین کو نقد روپیے دینا جو ہے یا تحفہ دینا جائز ہے؟ کیا اس طرح کی مجالس میں شرکت کرنا جائز ہے؟ ان سوالات کے جوابات میں مجلس نے یہ جوابات دیے کہ شب قدر یا اس جیسی دوسری راتوں میں کسی بھی مناسبت سے اس طرح کی مجالس منعقد کرنا جائز نہیں ہے. یاد رہے یہ سعودی عربیہ کی جو ہے اللجنۃ الدائمہ جو فتویٰ کی کتاب ہے اس میں یہ فتویٰ نقل ہے اور شیخ ابن باز نے اس کو دیا ہے. اس لیے کہ یہ سارے اعمال صریح بدعت ہیں، یعنی کھلے بدعت جو نہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور نہ ہی آپ کے صحابہ سے ثابت ہیں. نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یعنی جس کسی نے کوئی ایسا عمل ایجاد کیا جو ہم سے ثابت نہیں ہے وہ مردود ہے. اور اسی طرح کی تمام مجالس منعقد کرنے کے لیے مالی تعاون پیش کرنا اور تحفے تحائف پیش کرنا اور چائے کی تقسیم کرنا بھی جائز نہیں ہے. اور اس طرح کی تقریروں کی مجلس منعقد کرنی بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے اس کے قائلین کی ہمت افزائی ہوگی، یعنی جو اس قسم کی محفلیں جو ہیں منعقد کرنے والے ہیں اور جو قدر کی تاخیراتوں میں محفل واعظ کی منعقد کرنے والے ہیں، ان لوگوں کی ہمت افزائی ہوگی، لہذا اس میں چندہ دینا جائز نہیں ہے، بلکہ ایسی مجلسوں کی تردید واجب ہے. مفتی اعظم ابن باز فرماتے ہیں کہ ایسی مجالس کی تردید کرنا واجب ہے جو بحمدہ تعالیٰ میں کر رہا ہوں. یہ کام تو کسی بڑے عالم کا ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال میں نے اس پر کتاب بھی لکھی تھی، جو کتاب آپ کے سامنے ہے. یہ چھوٹا سا کتابچہ ہے جو 32 پیج پر مشتمل ہے. اس کتاب میں میں نے اس فتوے کو نقل کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس میں تعاون کرنا تو جائز ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی تردید کرنا لازم ہے، یعنی اس کا رد کرنا جو ہے لازم ہے. ہمیں لوگوں کو منع کرنا چاہیے، ہمیں علماء سے گزارش کرنا چاہیے، ہمیں ذمہ داروں سے گزارش کرنا چاہیے کہ اس کو بند کر دیا جائے، کیونکہ آج اس کا آغاز ہو گیا ہے، یہ کبھی بند نہیں ہوگا. ہر آنے والا سال جو ہے اس میں مزید تغیرات پیدا کر دے گا. جی ہاں، آج جس حالت میں یہ کام جو ہے شروع کیا گیا ہے، یہ محفل واعظ کا جو انعقاد کیا گیا ہے، آج اس میں محض ایک عالم کی آمد ہے. اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک عالم کو جو ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ پورے 5 راتوں کے لیے علماء اکرام پہلے سے جو ہیں علماء کے اسماء گرامی جو ہیں مشتہر کر دیتے ہیں. اس کے لیے جہاں پر بھی اس کا مرکز ہوگا، تمام پورے ملک میں، پوری دنیا میں جتنے بھی مراکز ہیں اس قسم کے، وہاں کے علماء بیٹھ کر جو ہیں تمام علماء خطوط بھیجتے ہوں گے کہ بھائی ہم کو. تو ان علماء کو دراصل جو علماء اس میں خطاب کرتے ہیں وہ اکثر بڑے بڑے شہروں سے اپنے بڑے بڑے مدارس کے چندے کے لیے آتے ہیں، اور یقیناً اگر وہ خطاب کریں گے اور پھر چندہ کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا اور ہونا بھی چاہیے، لیکن اس ذریعے سے نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے دینی مدارس کے انعقاد کے لیے اور طلباء و طالبات کی تعلیم کے لیے چندہ دینا یقیناً ایک محمود اور مستحسن فعل ہے، اور یہ ہونا چاہیے، اور خطابات بھی ہونا چاہیے، دینی دروس بھی ہونا چاہیے. یہ تو تبلیغ دین کی بنیاد ہے. یہ تو وہ علماء جو ہے آتے ہیں اور اکثر وہی علماء خطاب کرتے ہیں اور ان کا خطاب ہوتا ہے، بعد میں ان کا چندہ جمع ہوتا ہے.
تو تراویح کی نماز 10 بجے ختم جب ہوتی ہے تو 10 سے 11 تک جو ہے لوگ اپنے گھروں پر جا کر کے کھانا نہ کھاتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد میں عطر وغیرہ لگا کر اچھے کپڑے پہن کر جو ہے دوبارہ جو ہے 11 بجے شروع ہونے والی اس محفل واعظ یا محفل درس میں شامل ہونے کے لیے ذوق در ذوق نکلتے ہیں، اور پوری مسجد جو ہے کھچا کھچ بھر جاتی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں یہاں نہ آ کر گھر سے کھانا کھانے کے بعد جو ہے چائے نوشی کرتے ہیں، قہوہ نوشی کرتے ہیں، کچھ ڈشز وغیرہ کھاتے ہیں، جیسے کلان میں دودھ ناکا ہے، اور اب تو بہت گلیوں کے اندر میں بڑے بڑے ہوٹل کھل چکے ہیں، وہاں جا کر جو ہے مختلف ڈشیں کھاتے ہیں وہاں پر جا کر کے۔ اس کے بعد جو لوگ محفل میں مسجد میں آ جاتے ہیں وہ غول در غول جو ہے بیٹھ جاتے ہیں، خوب یہاں وہاں مجلسیں جم جاتی ہیں، اور وہاں پر مختلف عناوین پر بحثیں چھڑ جاتی ہیں۔ اگر آنے والا خطیب تاخیر سے آتا ہے تو بڑی بے چینی ہوتی ہے، اگر وقت پر آ گیا تو 11 بجے جب ذکر شروع ہوتا ہے، واعظ شروع ہوتا ہے، تو 12 بجے تک 12:30 بجے تک جو ہے خطاب چلتا ہے، اور 12:30 بجے تک محفل درس چلنے کے بعد جو ہے لوگ جو ہیں کبھی کبھی بلکہ اکثر جو ہیں سوال جواب بھی کرتے ہیں۔ اس سوال جواب میں بھی کم سے کم آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے تو 1 بج جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آنے والا خطیب جو ہے، یا اگر وہ خطیب جو ہے چندہ نہیں کر رہا تو کوئی دوسرے علماء جو ہے یا جو ہیں جو چندہ جمع کرنے آتے ہیں سفرہ حضرات، وہ بیٹھ کر چندہ کرتے ہیں، تو پھر چندہ دینے کی مہم شروع ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد سوال جواب کی محفل کے بعد جو ہیں جو میزبان جو ہیں اپنے علماء کو جو ہے ہوٹل لے جاتے ہیں، وہاں پر ضیافت کی جاتی ہے۔ اس ضیافت میں جو ہے 8-10 لوگ جو ہیں جو اہم ترین ذمہ داران ہیں وہ ساتھ میں شامل ہوتے ہیں۔ وہ 1-1:30 بجے وہاں پہنچتے ہیں، کم سے کم 1 گھنٹے میں جو ہے کھانا ملتا ہے سامنے، کوئی بھیڑ لگی ہوتی ہے، 2-2:30 بج جاتے ہیں وہاں پر۔ اس کے بعد میں سحری کا وقت آ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس 11 سے لے کر کے 12 بجے یا 12:30 بجے تک کی محفل کے لیے اتنا کچھ کرنا پڑا کہ 10 بجے نماز پڑھ کے تراویح کے گئے تھے گھر، وہاں کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد میں 11 بجے محفل شروع ہو گئی تو 1 گھنٹہ بیکار چلا گیا۔ پھر 11 بجے سے 12:30 تک یہ 1.5 گھنٹہ ضائع نہیں ہو گیا ہم کہیں گے، کیونکہ یہ محفل واعظ ہے، یہ محفل تذکیر ہے، یہ ضائع نہیں ہو گیا، لیکن یہ وقت استعمال میں آ گیا جو مطلوب نہیں تھا۔ ہمیں یہاں پر عبادات کرنا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، توبہ و استغفار کرنا ہے، اللہ کی حمد مناجات کرنا ہے، ہم کو تلاوت کلام پاک کرنا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، اللہ کی یاد کرنا ہے، مسنون اور معصور دعائیں پڑھنا ہے، اور محمود و مستحسن فعل انجام دینا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جی ہاں صدقات و خیرات و زکوٰۃ دینا ہے۔ یہ سب کام ہمیں انجام دینا تھے۔ اگر یہ محفل واعظ نہ ہوتی تو کھانا کھانے کے بعد سے ہی، یعنی 10 بجے کے بعد سے ہی 10 بجے یا 10:30 بجے کے بعد سے ہی جو ہے ایک آدمی اپنے گھر میں نوافل کا اہتمام کر سکتا تھا، یا مسجد میں آ کر کے نوافل کا اہتمام کر سکتا تھا۔ تو 10:30 سے لے کر کے 11:30 12:30 1:30 تک جو ہے 1:45 تک جو ہے 2-2.5-3 گھنٹہ جو ہے خالص ان کو مل جاتے نماز پڑھنے کے لیے، ذکر کے لیے، توبہ استغفار کے لیے، نوافل کے لیے، لیکن وہ انجام نہیں دے پاتا ان کاموں کو۔ کیوں؟ کیونکہ 11 بجے تو محفل واعظ شروع ہونے والی ہے، 1.5 گھنٹہ چلنے والی ہے، سوال جواب کی محفل ہوگی، پھر چندہ بھی ہوگا، پھر وہاں پر علماء جو ہیں، جو عوام جو ہیں علماء سے شکایت کریں گے اور اپنے جھگڑے نپٹائیں گے، پھر ہوٹل بازی ہوگی، ہوٹل میں کھانا کھایا جائے گا۔ اس طریقے سے پوری رات جو ہے صرف 1.5 گھنٹے یا 1 گھنٹے کی واعظ کے لیے پوری رات جو ہے مصلیوں کی جو ہے تلف ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول کا اصل مقصود کیا تھا کہ نبی کریم طاق راتوں میں کمر ہمت عبادت کے لیے چست کر لیا کرتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم اپنی بیویوں کو بیدار کرتے اور اپنے گھر میں خود ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہم عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا جو ہے پڑھا کرتے تھے۔
یہ دعا جو ہے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول میں اس رات میں کیا کروں، ہمیں اس رات میں کیا کرنا چاہیے۔ یہ حدیث بخاری کی ہے، اس میں اماں عائشہ کا یہ سوال جو ہے یہ طے کر دیتا ہے کہ اماں عائشہ کا مطمع نظر کیا تھا، اور نبی کریم نے ایک دعا بتائی آپ نے کہ دعا پڑھا کرو اس رات میں کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی سے کو پسند کرتا ہے، اور تو مجھے معاف کر دے۔ تو اس سے نبی نے ہم کو حکم کیا دیا کہ اس رات میں کیا کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے۔ یعنی اماں عائشہ کے سوال بتلا رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول منصب نبوت سے خطاب کر رہے ہیں کہ تم یہ دعا پڑھو۔ معلوم پڑا کہ دعا کرنے کا ثبوت مل رہا ہے۔ اسی لیے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اتباع تبع تابعین، محدثین، تمام صحابہ، اور 300 سال کا یہ دور جو ہے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا، اس کہیں پر بھی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ اس میں تراویح کی بعد میں یا جو ہے محفل درس کا یا محفل واعظ کا اہتمام کیا جاتا ہو۔ امام مالک اور سفیان ثوری کا قول آج میں نے نماز فجر کے بعد میں مولانا عبدالرزاق ثنابلی نے ایک عربی کتاب سے پڑھ کے مجھ کو سنایا۔ شیخ عبدالرزاق ثنابلی نے ایک عربی کتاب سے یہ قول جو ہے پڑھ کے سنایا عربی میں ترجمے کے، کہ امام مالک اور سفیان ثوری جو ہیں یہ دونوں فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا، طاق راتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ کہ آخری عشرے کی طاق راتیں، بلکہ جب ماہ رمضان آتا تو ہم لوگ درس کی محفلیں جو ہیں لپیٹ دیا کرتے تھے، درس حدیث اور مجالس واعظ و نصیحت کو بند کر دیا کرتے تھے، اور عبادت کے لیے خاص ہو جایا کرتے تھے، اور عام محفلیں بھی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا گپ شپ کرنا بھی ہم بند کر دیا کرتے تھے، اور ہم اپنے شب و روز کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر لیا کرتے تھے۔ یہ امام مالک اور سفیان ثوری کا یہ قول ہے جو آج ہی صبح میں نے جو ہے اس عربی کتاب میں پڑھا، یا شیخ عبدالرزاق ثنابلی نے مجھ کو پڑھ کے سنایا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر ایک بات میں بتاؤں آپ کو، ہم بات میں یہ کہتے ہیں کہ خیر القرون ہے منہج سلف، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اتباع تبع تابعین، محدثین، علماء، ائمۃ المسلمین، امہات المومنین، صحابہ۔ ہماری حلق جو ہے سوکھ جاتے ہیں بول بول کر کے، منہج سلف، منہج سلفی منہج بول بول کر ہم تھک جاتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہیں ہم جو ہیں اس کا لحاظ کرتے؟ ساری دنیا میں یا ساری دنیا سے شرک و بدعت کو ختم کرنے والے ہم لوگ ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں حصول خیر کے لیے اور دفع شر کے لیے جو ہے لالچ کی بنیاد پر اگر اس عمل کو انجام دیں گے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ بدعت کہلائے گا۔ اہل بدعت بھی یہی تو کرتے ہیں۔ شیخ صلاح الدین یوسف نے اپنی کتاب مسئلہ رؤیت ہلال میں تمام دلائل نقل کیے ہیں، وہی جو شیخ ابن باز نے اللجنۃ الدائمہ میں نقل کیے ہیں، جو فتویٰ ہم نے ابھی پڑھ کے سنایا ہے۔ تو شیخ اور یوسف جو ہیں، صلاح الدین یوسف نے دلائل پیش کیے ہیں، اس کا ہم استقصا کرتے ہیں۔ آپ نے باقاعدہ ایک حدیث پیش کی، جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی غالباً ہے، کہ جس میں 3 صحابی آتے ہیں اور اللہ کے رسول کو نہیں پایا، اور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کی عبادات کی کیفیت اور حیثیت کیا رہا کرتی تھی۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول کے شب و روز کی عبادات، ان کے نوافل اور ان کے ذکر و اذکار کا جب تذکرہ کیا تو ان تینوں مسلمانوں نے یہ طے کیا کہ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کے تمام گناہ بخشائے۔ نبی کریم تو ہادی کائنات، ہادی و مرشد تھے، وہ تو نبوت کے مقام عظیم پر فائز تھے۔ جب ان کی عبادت کا یہ حال ہے،
اللہ کے رسول اس قدر عبادت کرتے تھے، ان کے ذکر و اذکار اور اوراد و وظائف و توبہ و استغفار کا یہ عالم تھا، تو ہم تو عام مسلمان ہیں، ہم کو تو اس سے کہیں زیادہ جو ہے اللہ کی یاد کرنا پڑے گی۔ اور اب تو ہم آج، اس میں سے ایک نے کہا آج سے میں رات بھر نماز پڑھا کروں گا، آج سے میں رات بھر نماز پڑھا کروں گا، کبھی نہیں سوؤں گا۔ ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، ساری زندگی میں ہر روز روزے کے اہتمام کروں گا۔ ایک نے کہا میں نکاح ہی نہیں کروں گا، میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر کے وہ تینوں نکل گئے۔ اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول سے، اور ان تینوں مسلمانوں کے آنے اور ان کے سوال کرنے پر اپنے جوابات جو دیے تھے اس کا ذکر کیا، اور یہ بھی بتایا کہ ان تینوں نے یہ 3 عزم کیے ہیں، یہ 3 فیصلے کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو گئے، یا اگر بیٹھے نہیں تھے تو فوراً پلٹ گئے، اور نبی کریم کا فوراً باہر نکل جانا اور ان کو ڈھونڈ کر تلاش کیا۔ آپ نے صحابہ کا مجمع لگایا اور کہا کہ اے لوگو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں رات میں سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں، بس جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ غالباً من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے یعنی عبادات میں میرے منہج سے گریز کیا، اعراض کیا، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے پہلا تو یہ ایک بات معلوم پڑتی ہے کہ نبی کریم جو ہیں رد بدعت میں کتنے مستعد اور کتنے نشید تھے، کتنے کوشاں تھے کہ فوراً تاخیر نہیں کی۔ لیکن ہم کتنے آرام سے جیتے ہیں دنیا میں، فکر نہیں کرتے ہیں، بدعتیں پھیل رہی ہیں، شرک پھیل رہا ہے، ہم مطمئن ہیں، کوئی تبلیغ دین نہیں کرتا ہے، نہ کسی میں بیداری ہے، نہ وہ چستی ہے، نہ وہ مستعدی ہے، نہ وہ بیداری ہے۔ نبی کریم فوراً باہر نکل، اسی لمحہ باہر گئے، ان تینوں کو وہاں پر جمع کیا اور بلایا ان کو، اور صحابہ کا مجمع لگ گیا، اور آپ نے درس دیا اور کہا کہ جس نے میری سنت سے گریز کیا۔ شیخ صلاح الدین یوسف جو ہیں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، مسئلہ رؤیت ہلال میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس میں ہم کو حکم دیا ہے کہ نبی کریم کی سنت میں نہ اضافہ کیا جائے گا اور نہ کمی کی جائے گی۔ یہ تینوں مسلمان جو تھے، ان تینوں نے جذبہ خیر کے مطابق یا جذبہ خیر کی بنیاد پر یہ کہا تھا۔ شیخ صلاح الدین یوسف فرماتے ہیں کہ رات بھر نماز پڑھوں گا کا مطلب یہ غلط بات نہیں تھی، اللہ کا معاملہ تھا، اللہ کی عبادت تھی وہ، اور رات بھر پڑھنے کا عزم تھا، لیکن وہ طریق رسول کے مخالف تھی، اس لیے اللہ کے رسول نے ان کو کہا، منع فرما دیا ان کو۔ ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تو روزہ رکھنا جو ہے فی نفس ہی علی حد ذات ہی ممنوع نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف تھا۔ اور نکاح نہ کرنا یہ تو غیر مسنون تھا، تو اللہ کے رسول کا میں نکاح بھی کرتا ہوں، اس نے کیا کہا تھا میں کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ تو ان 3 مسلمانوں نے 3 عزم کیے تھے، 3 فیصلے کیے تھے، اور یہ منہج رسول سے برگشتگی تھی۔ اللہ کے رسول کا جو منہج تھا، کیا منہج تھا؟ فاذکروا اللہ کما علمکم اللہ ما لم تکونوا تعلمون۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو جیسے اللہ نے تم کو سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے ان مسلمانوں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ تم کو رات بھر نماز پڑھنا ہے، اس مسلمان نے رات بھر نماز پڑھنے کا عزم کر لیا تھا، اور یہ غیر مسنون تھا، سنت سے زائد چیز تھی یہ۔ شیخ صلاح الدین فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنا مسنون تھا، لیکن یہ سنت سے زائد تھا کہ ہمیشہ پڑھوں گا، زندگی بھر پڑھوں گا۔ روزہ رکھنا جو ہے یہ مسنون ہے، نفل روزہ رکھنا جو ہے مسنون ہے،
لیکن ہمیشہ رکھنا جو ہے غیر مسنون تھا۔ اللہ کہتا ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی عبادت کرو جیسے اس نے تم کو حکم دیا ہے، جیسے تم کو سکھایا ہے، جو تم نہیں جانتے تھے۔ اللہ کے رسول نے ان تینوں مسلمانوں کو یہ 3 باتیں نہیں سکھائی تھیں، یہ اپنے من سے کر رہے تھے، اور یہ ان کی غلط فہمی تھی، یہ ان کا منہجی بگاڑ تھا، یہ ان کے اندر ایک بدعی فکر پیدا ہو گئی تھی، بدعت زدگی آ گئی تھی، اور یہ خلاف سنت جو ہے تصور پیدا ہوا تھا۔ بدعات کا شرعی پوسٹ مارٹم میں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے بخاری مسلم کی، اور یہاں پر مصنف نے نیچے حاشیہ لگایا ہے کہ یہ اسلام کا پہلا موقع تھا جب کہ 3 مسلمانوں کے دل میں 3 بدعی عمل جو ہے زیر بحث آئے، زیر دماغ آئے، یعنی پہلی بار مسلمانوں کے دماغ میں 3 بدعتیں پیدا ہو گئیں، یعنی بدعی امور، یعنی 3 ایسے خیال پیدا ہو گئے جو غیر مسنون تھے، یا کہہ سکتے ہیں کہ جو بدعت تھے۔ اللہ کے رسول نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ شب قدر جو ہے یہ ایک رات ہے، خیر من 1000 شہر، یہ 1000 راتوں سے بہتر رات ہے، اور اللہ کے رسول نے اسی لیے حصول خیر کے لیے، حصول برکت کے لیے اس پہ شب بیداری کی ہے، رات بھر جاگے ہیں، عبادات کی ہیں، لیکن نہ اللہ کے رسول نے اور نہ ہی صحابہ نے، نہ ہی تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، کسی نے بھی 300 سال تک جو ہے رات میں تراویح کے بعد میں کسی عالم کا درس نہیں کروایا، اور نہ ہی کوئی محفل واعظ متعین کی ہے، بلکہ میں نے ابھی امام مالک کا اور سفیان ثوری کا ایک قول بتایا آپ کو کہ ہم لوگ جو ہیں درس کی محفلیں لپیٹ دیا کرتے تھے، ہم لوگ جو ہیں درس حدیث بند کر دیا کرتے تھے جب ماہ رمضان کی آمد ہوتی تھی، اور لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ملنا جلنا بھی ترک کر دیا کرتے تھے، گپ شپ کرنا ختم کر دیا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر لیا کرتے تھے۔ امام مالک اور سفیان ثوری کا یہ عمل جو ہے پورے رمضان کی بات کر رہا ہے، شب قدر میں کتنا کرتے ہوں گے وہ؟ تو صلاح الدین یوسف نے شب قدر میں جاگ کر کے یہ محفل واعظ اور محفل درس جو ہے اس کو منعقد کرنے کا رد کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یقیناً یہ اضافہ ہے، شب قدر جو ہے یہ عبادت، اس کا حکم اللہ نے دیا ہے، یعنی 1000 راتوں سے بہتر ہے، اور نبی کریم نے حکم دیا ہے کہ اس میں عبادت کی جائے، اور نبی کریم جو ہیں شدہ میں ذرہو، نبی کریم جو ہیں عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیا کرتے تھے، اپنی بیویوں کو جگاتے تھے، اور صحابہ بھی رات میں اپنے گھروں میں جاگ جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو اب ہم نے اس میں کیا اضافہ کر لیا؟ سنت میں ہم نے اضافہ کر لیا، یعنی ہم نے کچھ ایسی چیزیں شامل کر دیں کہ اس ایک عمل میں، اس 1 گھنٹے کی خطاب نے آپ کے 3-4 گھنٹے خراب کر دیے، یہ اضافہ ہو گیا، اور اصل مقصد جو ہے عبادت ہے وہ فوت ہو گیا۔ جی ہاں، تراویح کی نماز تو آپ پڑھتے ہی پڑھتے ہیں بھائی، 30 دن تک جو ہے تراویح کی نماز تو آپ احسان نہیں کر رہے ہیں، وہ آپ نے پڑھ لی بھائی، وہ نماز آپ پڑھ کے فارغ ہو گئے 10 بجے آپ۔ اس کے بعد جو ہے ذکر و اذکار ہے، توبہ و استغفار ہے، تلاوت کلام پاک ہے، ذکر و مناجات ہے، تلاوت کلام پاک ہے، اللہ کا ذکر ہے، ہیں؟ تو وہ کہاں کیا آپ نے؟ اور نوافل بھی ہیں، وہ آپ نے کہاں کیے؟ تو اصل مقصد تھا اللہ کی یاد اور توبہ و استغفار اور ذکر و مناجات، وہ ہم نے کہاں کیا ہے؟ لہذا ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کے زمانے کے بعد علامہ دارمی میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں ابو درداء فرماتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے کے بعد یا ہمارے زمانے میں جب یہ دور آ گیا کہ لوگ جو ہیں دین میں اضافے کرنے لگے اور کچھ ایسی باتیں ایجاد کر لیں جو ثابت نہیں تھیں،
تو آپ نے اس میں غصے کا اظہار کیا. آپ ابو درداء جو ہیں بے حد پریشان ہوئے. کہتے ہیں کہ یہ دور جو ہے ہمارا دور ایک ایسا دور تھا کہ لوگوں نے چیزوں میں اضافے کر لیے تھے, سنتوں میں اضافے کر لیے تھے, اگرچہ یہ چیزیں جو ہیں بدعت تک نہیں پہنچتی تھیں. یعنی خود کہہ رہے ہیں وہ کہ کچھ ایسے امور جو ہیں اضافہ کر لیے تھے کہ جو بدعت کی حد تک نہیں پہنچے تھے. تو آپ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول تشریف لے آئیں زندہ ہو کر کے اس وقت واپس لوٹ آئیں تو وہ پہچان نہیں پائیں گے, وہ صرف نماز کے علاوہ کوئی چیز نہیں پائیں گے, نماز باجماعت پائیں گے. یعنی ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول اس دنیا میں واپس آ کر دیکھیں تو وہ دیکھیں گے کہ صرف نماز باجماعت ہو رہی ہے اور ہر معاملے میں تغیر اور تبدیلی پیدا ہو چکی ہے. یہ دارمی کی حدیث ہے. اور ام درداء آپ کی زوجہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول داخل ہوئے, بے حد غصے میں تھے. تو میں نے کہا کہ کیوں اتنا غصے میں ہیں, آپ اتنا ناراض کیوں ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کیا کیا جائے, کیا کیا جائے, لوگوں نے ایسا کچھ کر دیا ہے. آج میں لوگوں میں دیکھتا ہوں کہ نماز باجماعت کے علاوہ کوئی چیز نہیں پائی جاتی. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانہ کا یہ حال ہو گیا ہے کہ نماز باجماعت کے علاوہ پنجگانہ نماز میں نماز باجماعت کے علاوہ کوئی چیز نہیں پائی جاتی. ایک حدیث جس کے پہلے میں نے بیان کی ہے کہ اگر نبی تشریف لے آئیں تو پہچان نہیں پائیں گے, صرف نماز باجماعت کا انعقاد پائیں گے. تو امام اوزاعی جو ہیں وہ فرماتے ہیں, یہ حدیث دارمی کی جب یہ بیان کی ابو درداء کی حدیث جب ان کو ملی تو ابو درداء کی اس حدیث کو امام اوزاعی نے جب پڑھا تو فرماتے ہیں کہ ابو درداء اگر ہمارے زمانے میں آ جائیں تو کیا بولیں گے. امام اوزاعی کے, امام مالک کا زمانہ تھا یہ, تو امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ ابو درداء کے زمانے کا حال تھا کہ صحابہ زندہ تھے اور یہ حال تھا. تو امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ اگر ابو درداء ہمارے زمانے میں آئیں گے تو کیا بولیں گے. عیسیٰ بن یونس جو ہیں فرماتے ہیں, تابعی ہیں, عیسیٰ بن یونس فرماتے ہیں اور اگر ہمارے زمانے میں آ جائیں امام اوزاعی تو کیا فرمائیں گے. یعنی تغیر پر تغیر ہوتا رہا دنیا کے اندر میں. تو ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں سنتوں میں ہلکا سا اضافہ یا اس میں کمی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو ہم کیوں ایسا عمل انجام دیں؟ پورا سال پڑا ہوا ہے, ہر مہینے 4 خطبے ملتے ہیں اور بمبئی میں اور پوری دنیا میں ہونے والی مجالس ہیں, علماء کی دروس ہیں, علماء کے جلسے ہوتے ہیں, وہاں خطاب ہوتے ہیں. ہماری مسجد میں بھی نماز فجر میں جو ہے درس قرآن ہوتا ہے, عصر بعد یا مغرب بعد یا عشاء بعد کہیں کہیں درس حدیث ہوتا ہے. علماء بھی کبھی کبھی آتے ہیں خطاب کرنے کے لیے آج کل. تو جب اتنا انتظام کر دیا گیا ہے تو شب قدر میں جو ہے تراویح کے بعد 11 بجے سے لے کر 12:30 تک یہ جو محافل واز جو ہوتی ہیں, جو اضافہ ہے, اللہ مجھے معاف فرمائے, یہ اضافہ ہے. اسی لیے ہمارے ائمہ نے اور سعودیہ کے علماء نے جو ہے اس کو بدعت قرار دیا ہے. لہذا ہم تمام لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس بدعی عمل سے محفوظ رہیں اور صرف وہی عمل انجام دیں, یعنی ذکر و اذکار, توبہ و استغفار, تلاوت کلام پاک اور نوافل کا اہتمام اور اللہ کی حمد اور اس کی مناجات, یہ کام انجام دیں. اور علماء, میں ایک بات کہتا ہوں آپ سے, اگر اس کو بند نہیں کیا گیا یہ قیامت تک چلتا رہے گا. یہ اللہ اگر چاہے گا تو بچا دے گا, لیکن ایک بدعت جب آتی ہے دنیا میں تو سنتیں اٹھ جاتی ہیں. دیکھیے 11 سے لے کر کے 12:30 کی اس محفل واز نے آپ کو اصل مقصد سے دور کر دیا. اگر آپ یہ محفل منعقد نہیں کرتے تو آپ کو تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد گھر جاتے, کھانا کھاتے, اپنے گھر میں بیٹھ کر کے 10:30 سے 11, 12, 1, 2, 2:30 تک اتنا 4 گھنٹے آپ کو مل جاتے. 3.5 گھنٹے آپ کو نماز کے لیے مل جاتے, گناہوں کی معافی کے لیے.
یہ 3.5 گھنٹے جو ہیں آپ کے کیوں ضائع ہو گئے؟ کیونکہ آپ نے 11 سے لے کر کے 12:30 تک کی محفل اٹینڈ کر لی، اور 12:30 سے 1 تک سوال جواب کی محفل، اور 1 کے بعد چندہ وغیرہ جمع کیا گیا، اور محفلیں گپ شپ، پھر بعد میں دودھ نہ کے جا کر کے ہوٹلوں میں جا کر کے کھانا پینا اور یہ کیا، بعد میں علماء کو لے گئے، 10-15 لوگ گئے اور کھانا کھایا، 2:30 بج گئے، پھر بعد میں سحری کا وقت آ گیا، پوری رات تباہ و برباد ہو جاتی ہے صرف 1 گھنٹے کے خطاب کے لیے۔ یعنی مقصد کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کرنا مقصد تھا، لیکن ہم نے وہ چیز شامل کر دی جو ثابت نہیں تھی۔ یعنی قدر کی تقریروں میں علماء کا خطاب کرنا، علماء کا محفل واعظ منعقد کرنا، یہ ثابت نہیں ہے۔ جو چیز ثابت نہیں ہے اس کا اہتمام کیا، تو جو چیز ثابت ہے وہ نہیں ہو پائی۔ یعنی اصل مقصد جو ہے یہ بلکہ بہترین موقع ہے یہ بولنے کا کہ جب کوئی سنت، جب کوئی بدعت ایجاد ہوتی ہے تو سنت مل جاتی ہے۔ دیکھیے بدعت نے، یعنی آپ کے اس عمل نے جو محفل واعظ ہے، دیکھیے اللہ کے رسول کی حدیث کا ذکر اور جو علماء اس میں جو مضامین بیان کرتے وہ بدعت نہیں ہیں، لیکن یہ غیر بے موقع بے محل ہیں، لہذا اس بے موقع اور بے محل عمل نے جو ہے آپ کو اصل عبادت سے محروم کر دیا۔ یہ بیچ میں 1.5 گھنٹہ جو ہے 2 گھنٹہ آپ کا چلا گیا، اگر یہ نہ ہو آپ اپنے گھر میں رہیے، یہاں بھی آئیے مسجد میں۔ لہذا ہم بڑی درد مندی کے ساتھ تمام لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اسے ختم کیجیے، اس کے عادی مت بنیے۔ ہم علماء سے گزارش کرتے ہیں کہ علماء بھی اگر دعوت آئے تو انکار کر دیں اس کا کہ نہیں بھائی، آپ اپنا ذکر کیجئے، نوافل کے اہتمام کیجئے، تلاوت کلام پاک کیجئے، توبہ و استغفار کیجئے، حمد و مناجات کیجئے، نمازیں پڑھیے، اللہ کی یاد میں مستغرق ہو جائیے۔ یہ وقت کا ضیاع ہے۔ یہ ہم تمام اہل حدیثوں سے اور لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس بدعی عمل سے بچیں، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف فرمائیں، کمنٹ کریں۔ اور علماء سے بھی گزارش ہے کہ اگر میرے دلائل میں کوئی کمزوری محسوس کی ہو یا میں نے کوئی شرعی غلطی کی ہو تو مجھے فون کریں، اور کمنٹ باکس میں بھی کچھ اپنا کمنٹ دے سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین تبلیغ کے توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے چینل کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام۔